میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں مال جمع کرتا ہوں اور میرا باپ جو ہے مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے، آپ میرے باپ کو کہیں کم از کم وہ مجھ سے پوچھ تو لے، بڑی محنت سے میں مال جمع کرتا ہوں اور میرا باپ جو ہے وہ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا تک نہیں ہے۔ آپ میرے باپ کو فرمائیں کہ مال خرچ کرنے سے پہلے بیٹے سے پوچھ تو لیا کرے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے باپ کو میرے سامنے لایا جائے، اس کے باپ کو میرے ہاں حاضر کیا جائے۔ ادھر سے جب باپ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے حضور کے آگے میری شکایت کی ہے، شکایت کا سن کر باپ نے اپنے دل میں دکھ اور رنج کے کچھ شعر پڑھے، کچھ اشعار پڑھے۔ اس کے باپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا۔ جب یہ باپ حاضر ہوا تو ادھر سے حضرت جبریل امین بھی آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ فرماتا ہے کہ اس کے باپ کو کہو مقدمے کا فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے وہ اشعار سناؤ جو تم نے دل میں پڑھے ہیں۔ یہ کہتے ہی حضرت جبریل امین واپس چلے گئے۔ جب یہ باپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میاں تیرے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے وہ اشعار جو تو نے دل میں پڑھے ہیں وہ پہلے سنا، بعد میں تیرے مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ہائے اب یہ شعر اتنے دردناک تھے، ان اشعار میں اتنا درد بھرا ہوا تھا، اتنا دکھ بھرا ہوا تھا۔ جب یہ شعر ختم ہوئے تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھیں، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے، اتنا درد تھا ان اشعار میں۔ اب باپ نے وہ اشعار پڑھنا شروع کیے۔ ان شعروں کا، ان اشعار کا ترجمہ یہ تھا کہ اے میرے بچے، میرے بیٹے، میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا، تیرے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جب تو گود میں تھا میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان تھا، جبکہ آج تو جوان ہے میں آج بھی تیرے لیے پریشان ہوں۔ تو سوتا تھا ہم تیرے لیے جاگتے تھے، تو روتا تھا ہم تیرے لیے روتے تھے۔ بیٹے میں سارا دن تیرے لیے خاک چھانتا تھا، میں سارا دن کڑکتی دھوپ میں تیرے لیے روزی کماتا تھا، دن رات ایک کر کے نہ دن کو سوتا تھا نہ رات کو سوتا تھا، دن رات ایک کر کے میں تیرے لیے روٹی کا انتظام کیا کرتا تھا کہ مجھے ملے نہ ملے لیکن میرے بچے کو روٹی مل جائے، میرے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ ہی نظر آئے، چاہے میرے آنسوؤں کے سمندر اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں۔ بیٹے جب تو کبھی بیمار ہوتا تو ہم ساری رات تیرے لیے تڑپتے رہتے، تیرے ایک پہلو بدلنے پر ہم ہزاروں وسوسوں کا شکار ہوتے۔ بیٹے تیری بیماری ہماری کمر توڑ دیتی تھی، تیری بیماری ہمیں مار دیتی تھی، تیری تکلیف ہمیں تڑپا دیتی تھی، ہمیں یوں لگتا تھا کہ تو بیمار نہیں بلکہ ہم بیمار ہیں۔ میرے بیٹے تیری آہ پر ہماری آہ نکلتی تھی، تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی، ہمیں ہر پل، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے یہی فکر رہتی تھی کہ کہیں ہمارے بیٹے کی جان نہ چلی جائے۔ اور میرے بیٹے ہم نے تجھے اس طرح پروان چڑھایا ہے، میں جوان تھا تو بچہ تھا، میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا، اپنے بدن سے طاقت نکالتا رہا، قوت نکالتا رہا، تیرے بدن میں ڈالتا رہا، اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالتا رہا، خود بھوکا رہا تجھے کھلاتا رہا، اور میرے بیٹے خود پیاسا رہا تجھے پلاتا رہا، یہاں تک کہ میں خود بڑھاپے کا شکار ہو گیا اور تجھ میں جوانی رنگ بھر آئی، تو آہستہ آہستہ جوان ہوتا گیا اور مجھ سے بڑھاپا جوانی چھینتا گیا۔ پھر جب میں اس سطح پر آیا کہ اب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت پڑی، میں سوچتا تھا کہ جیسے میں نے تجھے پالا ہے ایسے تو بھی مجھے پالے گا، جس طرح میں نے تیرے ناز اٹھائے ہیں اسی طرح آج تو بھی میرے ناز اٹھائے گا، جس طرح میں نے اپنے ہاتھوں سے تیرے منہ میں لقمہ ڈالا ہے۔ آج میں بوڑھا ہو گیا تھا، میں سوچتا تھا اسی طرح تو بھی اپنے ہاتھوں سے میں کم بخت باپ کے منہ میں لقمہ ڈالے گا، لیکن ہائے بیٹے آج تیرا لہجہ بدل گیا، آج تیری زبان بدل گئی، آج تیری آواز بدل گئی، تیری آنکھ بدل گئی، آج تیرے لہجے بدل گئے، تیرے تیور بدل گئے، آج تو مجھے یوں سمجھنے لگا جیسے میں تیرا نوکر ہوں، آج تو مجھ سے یوں بولنے لگا جیسے میں تیرا زر خریدا غلام ہوں۔ بیٹے یہ تو بھول گیا
کہ میں نے تجھے کس طرح پالا ہے، میں نے کس طرح تیرے ناز اٹھائے ہیں، تیرے لیے ہم پوری پوری رات جاگے، پوری پوری رات تڑپے، اپنے سکون کو تیرے سکون کے اوپر قربان کر دیا، اپنی نیند کو تیری نیند پہ قربان کر دیا، اپنے چین کو تیرے آرام و سکون پہ قربان کر دیا، لیکن آج تو ہمیں زر خریدا غلام سمجھ بیٹھا ہے، آج تو ہمیں اپنا نوکر سمجھ بیٹھا ہے، آج تو میرے ساتھ وہ کر رہا ہے جو کہ اتنا کچھ آقا اپنے نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا، اتنا کچھ مالک اپنے غلام کے ساتھ بھی نہیں کرتا، تو میرے ساتھ اتنی بدسلوکی کر رہا ہے۔ بیٹے اگر تم مجھے بیٹا بن کر نہیں دکھا سکا، مجھے باپ کا مقام نہیں دے سکا، تو کم از کم پڑوسی جتنا مقام تو دے دے، کم از کم ایک ہمسائے جتنا مقام تو دے دے۔ پڑوسی بھی پڑوسی کا حال چال پوچھ لیتا ہے، پڑوسی بھی پڑوسی کے درد سن لیتا ہے، دکھڑے سن لیتا ہے۔ میرے بیٹے کیا میں اتنا گر گیا ہوں کہ آج تو مجھے پڑوسی جتنا بھی نہیں سمجھتا؟ باپ یہ دکھڑے سنا رہا تھا، میرے حضور علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی، میرے حضور علیہ السلام رو رہے تھے، ساتھ میں یہ دردناک کہانی سننے والے صحابی بھی رو رہے تھے۔ میرے حضور علیہ السلام نے روتے ہوئے اس صحابی کو فرمایا، نوجوان اٹھ جا میری مجلس سے، اٹھ جا میری مجلس سے، جا تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرے باپ کا ہے، سن تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا باپ جہاں چاہے تیرا مال استعمال کر سکتا ہے، جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے۔ باپ کے دردناک اشعار نے لوگوں کا جگرہ پھاڑ دیا، کلیجہ پھاڑ دیا۔ جوانو میاں تم دوستوں کو تو اچھی طرح ملتے ہو، لیکن باپ کو دیکھ کر اپنا منہ کیوں پھیر لیتے ہو؟ باپ کو دیکھ کر اپنی راہیں کیوں بدل دیتے ہو؟ اس لیے کہ کہیں باپ کچھ مانگ نہ لے۔ سنو جوانو، پوری کائنات تمہیں گرانا چاہتی ہے، ساری کائنات تمہیں گرانا چاہتی ہے، لیکن آج بھی جو تمہیں سب سے اونچا دیکھنا چاہتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تمہارا باپ ہے۔ اللہ ہو، جو سب سے اونچے مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے تمہیں، وہ تمہارا بڑا باپ ہے جسے تم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ایک دن میرے حضور علیہ السلام مسجد میں آئے، میرے حضور علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی، میرے حضور علیہ السلام روتے ہوئے آئے۔ صحابہ نے دیکھا کہ آج تو حضور کچھ زیادہ ہی رو رہے ہیں، آج تو حضور کی آنکھیں کچھ زیادہ ہی برس رہی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، حضور قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر، آپ کے مقام پر، خیر تو ہے آج کس بات نے آپ کو اتنا رلا دیا ہے، اور کس بات نے آپ کو اتنا تڑپا دیا ہے کہ آج آنکھیں خون کے آنسو بہا رہی ہیں؟ یہ سن کر میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ آج مجھے میری ماں کی یاد آئی ہے، آج محمد کو ماں یاد آ گئی۔ کہا، او صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی ہو، بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ جوانو میرے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور اگر دنیا میں دیکھنا ہو کہ کون سا شخص جنتی ہے کون سا شخص جہنمی ہے تو کیسے پہچان کی جائے گی؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، دیکھ لینا جس شخص کے اوپر اس کے والدین راضی ہیں تو سمجھ لینا وہ جنتی ہے، اور جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں تو سمجھ لینا وہ شخص جہنمی ہی جہنمی ہے۔ جوانو آج وقت ہے، ماں باپ زندہ ہیں، خدا کے لیے بوڑھے والدین کی خدمت کر لو، خدا کے لیے بوڑھے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو، اور دنیا میں بیٹھ کے جنت حاصل کر لو۔ اپنے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔